اقبال کہتے ہیں نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو وہ شیر ہوشیار ہونے کو اور ہوشیار کرنے والا شخص یہ عمران خان۔ انقلاب آتا ہے نا تو اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے، اور یہ زمین اس وقت خون مانگ رہی ہے۔ اگر خون کے بغیر انقلاب آنا ہوتا تو رسول اللہ کو اپنے دندان مبارک شہید نہ کرنا پڑتا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے پاؤں کی ایڑیوں میں سے خون نہ نکالنا پڑتا۔ زمین خون مانگتی ہے، اور جو زمین شرک سے آلودہ ہو چکی ہو وہ خون سے ہی پاک ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ شہیدوں کا خون ضائع نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ آپ شہیدوں کا خون یہاں پہ شامل ہوگا اس مٹی میں، تبھی یہ گلستان بنے گا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہی آر ناٹ سلیوز، اور وہی نظریہ آج ہے کہ آپ ہمیں انسلیو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ کہیں گے سرنڈر کر جو، ہم تھنڈر بنیں گے۔ اگر آپ کہیں گے ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے پلائٹ کریٹ کریں گے۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے ایک لائن ہے ڈرا کر لی ہے، ڈیفائننگ لائن ہے، آپ نے خودداری کو سپورٹ کرنا ہے یا بھکاری کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، حق یا باطل۔ نیوٹرل والا کام کوئی نہیں، جیسا خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ آپ کا ایک سوچ ہے، آپ یہاں حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ میرے خیال سے نظام نو کے تقاضے سوال کرتے ہیں، بشر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یہ جو نظام نو ہے جی، جس میں آپ سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں ہر ذرہ کرپشن سے آلودہ ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اقبال علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ یہ نہیں کہا کہ لیڈر کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی مخصوص طبقے کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر ہے، کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، اپنے اینڈ پہ اس نے بہتر کرنا ہے۔ عوام نے یہ سوچنا ہے کہ ڈیموکریسی، اقبال علیہ السلام کا میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں تو میں انہی کی بات کرنا پسند کروں گا۔ اقبال کہتا ہے جمہوریت کے بارے میں کہ ایک ابلیس کا مشیر ابلیس سے پوچھتا ہے، پارلیمنٹ ابلیس کی، وزیر اعظم ابلیس ہے، اس کے مشیر ہیں کچھ، وہ ابلیس سے سوال کرتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، اے ابلیس تجھے نہیں پتا دنیا میں جمہوریت آ گئی ہے، تیرا نظام تو خطرے میں ہے۔ پوچھتا کیسے؟ شعری انداز، خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ ابلیس جواب دے رہا ہے ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ خان صاحب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو جو کہ ایک فرسودہ نظام ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں یا اس خلافت کے نظام کو لے کے آتے ہیں جو رسول اللہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ دیکھیں آپ سود کی بات، سود دیکھ لیں، سود آپ کے معاشرے میں ہر ذرہ سود سے آلودہ ہے۔ جب تک آپ وہ سود نہیں ختم کرتے، اللہ کے ساتھ جنگ بندی نہیں کرتے، تب تک میرا نہیں خیال کہ زمین میں سے جو فصل اگے گی اس میں کوئی برکت ہو۔ ان کی پشتوں پہ مسلط ہیں فرنگی اور یہود، یہ مسلمانوں کی پشتوں پہ اس وقت فرنگی اور یہود مسلط ہیں۔ ان کے پشتوں پہ مسلط ہیں فرنگی اور یہود، یہ جسے سود سمجھتے ہیں حقیقت میں زیاں، یہ حقیقت میں خسارہ ہے۔ اس کا سطح باب بہت ضروری ہے۔ سود کے سطح باب نہ کرنے سے آپ کا معاشرہ مزید غلامی میں جائے گا۔ آپ دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام میں آپ چلے گئے ہیں دوبارہ، کس خودداری کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو واقعی خود کو سلیوز کر رہے ہیں نا۔ تو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ میں کیوں یورپ کا گلہ کروں؟ مجھے تو تم جیسے رہبروں نے گھیر رکھا ہے کہ جو یورپ کی غلامی پر رضامند ہوئے ہیں۔ خود قرآن پاک کو حکم مان کر، حکم مان کر، اپنے مابین حکم فیصلہ کرنے والا مان کر اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تو قصوروار ہم ہیں، یورپ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے، ہم اس کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے۔ قرارداد مقاصد 1949 ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق اگر ہم فیصلے نہیں کر رہے تو قصوروار جناب ہم ہیں، مجرم ہم ہیں۔ اس کا علم بہت ضروری ہے، ادراک ہونا ضروری ہے۔